الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آج کچھ کنیکشن ایشو ہے جس کی وجہ سے ڈیلے ہوا۔ اگر درمیان میں میری آواز میں رکاوٹ ہو یا کوئی اور کنیکشن کا مسئلہ ہو تو آپ مجھے چیٹ کے ذریعے اطلاع کر سکتے ہیں، تو ہم آج کا یہ سیشن کینسل کر کے پھر انشاءاللہ اس کو کل کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم آغاز کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا یہ آج کا درس قرآن بھی اسی طرح مکمل ہوگا جس طرح پہلے ہوا۔ ہم الحمدللہ سورہ بقرہ کی 90 آیات مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہمارے یہ 7ویں کلاس ہے، 7ویں نشست ہے کہ جس میں ہم سورہ بقرہ کا آگے آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا، قولو، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن بما انزل علینا، قولو نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ توریت کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پہ چونکہ یہود کا ذکر ہو رہا تھا اور پچھلی درس میں بھی یہود کا ہی کثرت سے ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف طبقات کا ذکر کیا کہ بعض وہ ہیں جو کتاب کو سمجھتے ہیں لیکن جان بوجھ کر اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو سب جانتے ہیں، مومنوں کے پاس آ کر باتیں ظاہر کرتے ہیں، بعد میں ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں کہ کیوں تم وہ باتیں ظاہر کرتے ہو کہ جن سے وہ تمہارے خلاف حجت بناتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو ان پڑھ ہیں، جو صرف زبانی پڑھتے ہیں، اور پھر ان کے مختلف ان کے واقعات، ان کا عہد، ان کے عہد شکنی، ان کا ذکر ہوا، تو یہ اسی کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم، جب ان سے کہا جاتا ہے بھائی قرآن پر ایمان لاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تو وہ یہ کہتے ہیں قولوا نؤمن بما انزل علینا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے، یعنی ہم صرف توریت پر ایمان لائیں گے اور ہم کسی چیز پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ توریت کے علاوہ دیگر کا انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے، ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہم توریت پر ایمان لائے اور باقی سب چھوڑ دیا، ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ قرآن حق ہی تو ہے جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے، جو مفہوم، جو چیز ان کی کتاب میں موجود تھی، جو اصول ان کی کتاب میں موجود تھے، وہ سب قرآن بیان کرتا ہے۔ قل، اب اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اتنے پکے مومن تھے، اگر تم توریت پر اتنا اچھا یقین رکھتے تھے جو تم آج اس بات کا دعویٰ کرتے ہو، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اے محبوب تم فرما دو کہ اے یہودیوں، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ یعنی جب تم اتنے پکے مومن تھے تو کیوں شہید کرتے تھے؟ پہلے کیوں توریت پر پکا عمل نہیں کیا تھا جو آج اس بات کا دعویٰ کرتے ہو؟ حالانکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا، تو اللہ نے یہ سوال پوچھا کہ کیوں قتل کر دیا کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اب اللہ فرماتا ہے اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ایک بہت بڑا میدان سجا، سورہ طٰہٰ میں اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ عید کا دن تھا، حضرت فرعون نے سب کو جمع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جانب تھے، فرعون کے دربار کے سارے جادوگر دوسری جانب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ جب آپ نے عصا زمین پر مارا تو فرعون کے جادوگروں کی جو شعبدے بازی تھی، جو سانپ بن کر دکھائی دیتے تھے، وہ عصا ایک اژدہے میں تبدیل ہو گیا اور وہ اژدہے نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو یہ معجزہ دیکھا۔ اس کے علاوہ
جب دریا پر پہنچے اور فرعون سے فرار ہو رہے تھے تو وہاں پر دریا پر عصا مارا اور اس میں راستے بن گئے، یہ معجزہ دیکھا، ید بیدا کا معجزہ دیکھا، کئی معجزات، کئی نشانیاں دیکھی، لیکن پھر اللہ نے فرمایا تم نے وہ واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَّعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، یعنی توریت، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قَالُوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ اب اللہ فرماتا ہے تم جو پکا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلی بات تو یہ کہ جب تمہارے دور میں نبیوں کو بھیجا گیا تم نے انہیں قتل کر دیا۔ پھر دوسری بات یہ کہ واضح نشانیاں عطا کی گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کی صورت میں، تب بھی تم نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ اور اب تیسری بات یہ کہ جب تم سے عہد لے لیا گیا تو تم سے عبادت کروانے کے لیے کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کرنا پڑا، تم خود سے عبادت کرنے والے نہ تھے، اور تمہیں پھر کہا گیا کہ اس توریت کو مضبوطی سے پکڑو، اس پر جو ہے اس میں عمل کرو اور غور سے سنو، لیکن تم نے کیا کہا؟ تم نے کہا قولوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا۔ ایک ہے سمینا واتینا واتانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ سنا اور وہ اسینا، ہم نے نافرمانی کی، ہم نے نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچڑا رچا ہوا تھا۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے محبوب، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ کتنا دیکھیں خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا کہ جس ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو تمہارے پاس جو ایمان ہے، تو پھر تمہارا ایمان تو کتنا برا حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب وہ حقیقتاً ایمان نہیں، وہ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کی تبلیغ کا انکار ہے، حقیقتاً وہ توریت پر ماننے والے نہیں تھے، اور اگر ماننے والے ہوتے تو توریت کے بعض احکام کو نہ چھوڑ دیتے، کیونکہ توریت میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر نشانیاں موجود تھیں۔ اب آگے رسول اللہ کی نبوت پر بڑی واضح دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ ابھی چند آیات پہلے ہم نے پڑھا کہ یہ یہود سے فرمایا گیا کہ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ جنت میں ڈال دے گا، تمہیں جہنم میں نہیں جلائے گا؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو دلیل لے آؤ، اگر تم نے کوئی اللہ سے عہد کر رکھا ہے تو بتاؤ، اگر نہیں کیا تو کیوں ایسی بات کہتے ہو؟ تو اب کہا جاتا ہے قل، اے محبوب، ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک، ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، یعنی تم سمجھتے ہو جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم جنت کے حقدار ہو، تو پھر ایک کام کرو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر جنت تمہارے لیے ہے تو زندگی سے جلد چھٹکارا پاؤ تاکہ فوراً جنت میں پہنچو، اور زندگی سے کیسے چھٹکارا ملے گا؟ کہ موت کی تمنا کرو، موت کی دعا کرو تاکہ فوراً موت آئے اور تمہیں جنت مل جائے۔ اب دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے، ولن ہرگز نہیں کریں گے، اب موت کی تمنا نہیں کریں گے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں اس طرح کی جو پیشن گوئی ہے یہ صرف ایک سچی کتاب اور سچا نبی کر سکتا ہے۔ آپ بتائیں اس کے خلاف جانا کتنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ان آیات کو تلاوت فرمایا ہوگا اور یہود تک یہ آیات پہنچی ہوں گی یا انہوں نے خود بھی سنی ہوں گی، تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے موت کی تمنا کرو، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ ہرگز نہ کریں گے۔ تو یہود کو چاہیے تھا کہ جاتے پوری ایک جماعت جمع کرتے، حضور کے پاس آتے اور کہتے کہ ہاں دیکھو ہم آپ کے سامنے دعا مانگتے ہیں، تمنا کرتے ہیں اللہ ہمیں موت دے دے، اس طرح تمنا کر دیتے، اور تمنا کرتے اور کہتے دیکھو قرآن جھوٹا ہو گیا، اللہ نے کہا تھا ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ یہ کتنا مشکل کام تھا، یہ کچھ بھی نہیں، یہاں پہ کسی معجزے کو طلب نہیں کیا جا رہا، یہاں پہ کوئی بہت بڑا معرکہ، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہاں پہ بس اتنا کہا جا رہا ہے کہ یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ بہت آسان تھا، لیکن یہاں پر قرآن کی بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی حقانیت تھی کہ آپ نے یہ پیشن گوئی کی کہ یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اور انہوں نے بالکل تمنا نہیں کی۔
ان کے اندر اتنی جرت ہی نہیں تھی، ان کے اندر اتنا دم ہی نہیں تھا کہ وہ آ کر یہ کہتے کہ ہاں اے اللہ تو ہمیں موت دے دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، کیونکہ ان کے دل میں وہ جانتے تھے کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک مومن جو ہے اسے آخرت سے محبت ہوتی ہے، وہ آپ اگر اس کا ایمان پختہ ہے تو وہ دنیاوی عیش و عشرت کو طلب نہیں کرتا، لیکن ایک کافر، ایک یہودی، وہ دنیا کی لالچ میں ہے، اسے دنیا کی آسائشیں چاہیے اور اسے ہر چیز چاہیے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پلٹ کر اگر یہودی مسلمانوں سے یہ کہتے کہ آپ موت کی دعا کیجئے، تو پھر تو بعض روایات میں آتا ہے کہ موت کی دعا کرنا منع ہے، موت کی دعا کرنا ناجائز ہے۔ تو اس میں علماء نے یہ تفسیر بیان کی کہ موت کی تمنا اگر کسی مصیبت کی بنا پر، کسی پریشانی کی بنا پر، کسی تکلیف سے بچنے کے لیے کیا جائے تو یہ ناجائز ہے، اور یہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کہے کہ اے اللہ تو مجھے موت دے دے، بس تم میری جان کو ختم کر دے، چاہے کوئی تکلیف ہو، موت کی تمنا نہیں ہوگی۔ لیکن وہی موت کی تمنا اگر اللہ تعالیٰ سے ملنے کی محبت میں ہو، اگر شہادت کی محبت میں ہو، تو وہ بالکل کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ میرا جی کرتا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، مفہوماً عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے یہاں پر یہ تفصیل ضروری ہے کہ ایک مومن کے لیے اسلام میں اگر تکلیف اور مصیبت سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کی جائے تو وہ ناجائز، لیکن وہی اگر قرب الہی، اللہ سے ملاقات، شہادت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو بالکل جائز ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہودی جتنا کہتے ہیں جنت ہماری ہے، یہ سب سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ، یود احد، یہ اس کا ترجمہ پہلے کے ساتھ ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے۔ یعنی لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی لمبی ہو، انہیں وہ کچھ ایسا پی لیں، کوئی ایسا آب حیات میسر آ جائے، کوئی ایسی دوائی آ جائے کہ ان کی زندگی طویل ہو جائے، وہ لمبی عمر جئیں اس دنیا میں اور اس دنیا کی آسائشوں سے لطف اندوز ہوں۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یؤمر، اللہ نے فرمایا حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص 1000 سال کی عمر بھی پا لے، اس کے بعد بھی عذاب سے تو نہیں بچ سکتا۔ 100 سال کی پائے گا، 100 سال بعد اگر کافر ہوا تو عذاب حاصل کرے گا۔ 1000 سال کی پائے گا، 1000 سال گزارنے کے بعد عذاب حاصل کرے گا۔ عمر تو بہرحال گزر ہی جانی ہے، وقت تو بہرحال گزر ہی جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جس میں وقت کی قید نہیں، جو ہمیشگی والی زندگی ہے، اس میں اگر عذاب ہے تو بس وہ بربادی ہی بربادی ہے۔ اس لیے عمر کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو جائے، اگر انسان کے اعمال درست نہ ہو تو پھر وہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ اور خاص طور پر کفار کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ عمر کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، جب موت آئے گی تو اب ہمیشگی میں جہنم ہے۔ اب یہاں پر آگے ایک اور تسلسل شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں مدینہ کی سوسائٹی ہے، یہاں پہ یہود بہت زیادہ ہیں، اس لیے یہودیوں سے بار بار خطاب کیا جا رہا ہے، مختلف واقعات ان کے بیان کیے جا رہے ہیں، انہیں مختلف انداز سے، انہیں لاجیکلی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حق ہے اور تمہیں اللہ کے نبی پر ایمان لانا چاہیے۔ اب یہودی جو مختلف تھے علماء، وہ آتے حضور کے پاس اور سوال پوچھتے حقیقت کے بارے میں، بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، مرد پر جاتا ہے، عورت پر کب جاتا ہے، کائنات کے متعلق۔ تو پھر پوچھا کہ بتائیں کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے، اور اس طرح کی مختلف روایات ہیں۔ تو پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل۔ جب یہ کہا تو یہودیوں نے کہا جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، بس ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے۔ جبرائیل جب بھی آتا ہے عذاب کی وعید لے کر آتا ہے، جبرائیل ہمارے لیے
मुश्किलात पैदा करता है, ये उनका एक तसव्वुर था जो कायम हो चुका था। इसलिए उन्होंने कहा कि चूंकि जिब्राइल से हमारी दुश्मनी है, इसलिए हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। उसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, कुल ए महबूब तुम फरमा दो, मन कान अदुव्वल जिब्रीला, तुम फरमा दो जो कोई जिब्राइल का दुश्मन हो, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, बस बेशक उसने तो तुम्हारे दिल पर अल्लाह के हुक्म से ये उतारा है, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, जो अपने से पहले मौजूद किताबों की तस्दीक फरमाने वाला है, वह हुदम और हिदा और वह हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन, और ईमान वालों के लिए हिदायत और बशारत है। यानी अल्लाह ने फरमाया कि जो जिब्राइल को तुम मामूली ना समझो, जिब्राइल को दुश्मन ना समझो, जिब्राइल जो है वो तो वो है जो कुरान को नाजिल करता है, वो रसूल है, वो वो रूहुल अमीन कहलाते हैं, कि वो ऐसे ही रूह है जो अल्लाह की पसंदीदा रूह है, और वो फरिश्तों के सरदार हैं, और वो अल्लाह के अल्लाह के इज़्न से तुम्हारे दिल में कुरान को भी नाजिल किया, और ये वो किताब है कि जो पिछली किताबों की तस्दीक करने वाली है, और मोमिनीन के लिए हिदायत भी है और खुशखबरी भी है, बशारत भी है। अब देखें आगे अल्लाह ने क्या फरमाया, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि, जो कोई ये समझता है कि सिर्फ अल्लाह पर ईमान ले आए तो बस काफी है। अब देखें ये आयत, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि, जो कोई अल्लाह व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों, व रुसुलिही, और उसके रसूल, व जिब्रीला, और खास तौर पे हजरत जिब्राइल का जिक्र है, और जिब्राइल, व मीकाला, और मीकाइल, फ़इन्नल्लाह, मिकाइल का दुश्मन है, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, तो अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। वो कहा करते थे यहूद के, जिब्राइल हमारा दुश्मन है, मिकाइल हमारा दोस्त है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जो कोई अल्लाह का, मलाइका का, रसूलों का, और जिब्रील और मिकाइल का दुश्मन है, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, तो अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। बस अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मर्जी का मजहब नहीं दे रहा। इन वाकयात से हमें यह पता चलता है कि आज के दौर में बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वो दीन पर चलें, लेकिन अपने मतलब के एतबार से चलें। अगर उन्हें सूदी निज़ाम बेहतर लगता है, अगर वो सारी जिंदगी से सूदी इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, सूद पे कर्जे देते हैं, उनका बिजनेस सूद पर है, तो वो पूरे दीन को लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो सूद है ना, बस इसके मामले में सख्ती ना की जाए, इसके मामले में रियायतें निकाली जाए, इसके मामले में कोई शरई गुंजाइश निकाल दी जाए। इसी तरह जो शोबिस से ताल्लुक रखता है, जो इस तरह का है, वो चाहता है वो कहता है दीन बड़ा अच्छा है। आप कभी सुने इनके इंटरव्यूज, वो कहते हैं दीन बड़ा अच्छा है, अखलाकियात हैं, सफाई सुथराई है, हमारे नबी ने हमेशा सच बोला, हमारे नबी ने अच्छा सलूक किया। वो हमेशा एथिक्स की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, यतीमों से अच्छा सलूक की बात करेंगे, लेकिन जहां पर उनकी गोट फंसती है, जहां पे बात आएगी पर्दे की, जहां पे बात आएगी शर्मो हया की, जहां पे बात आएगी इख्तिला, मर्द और औरत का नामहरमों का इख्तिलास से बचने की, तो वहां पे वो कहेंगे कि नहीं, अब ये हमारे मुआशरे की डिमांड है, दीन में इतनी सख्ती नहीं है। तो बस इसका मतलब ये हुआ कि हर शख्स अपने एतबार से दीन को लेना चाहता है, लेकिन अपने कुछ सेलेक्टेड, कुछ लेना चाहता है, कुछ छोड़ना चाहता है। यही यही यहूद कर रहे थे, कि यहूद कहते थे ठीक है, आपने बाकी जवाबात तो सही दिए, बाकी आपकी बातें सही हैं, लेकिन जिब्राइल हमारा दुश्मन है, इसलिए हम आपको नहीं मानेंगे। तो कोई ना कोई बहाना करके किसी तरह मुनकिर हो जाना। इसलिए अल्लाह ताला ने, देखें यहां पर कोई लचक की बात नहीं थी। अब आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें। अल्लाह ताला के मखलूक है, लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं। अब यहूद इतनी बड़ी तादाद में है, यहूद अगर सिर्फ इस बात पे कहते हैं हम जिब्राइल हमारा दुश्मन है, हम इसलिए ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह ताला हुजूर से फरमा देता कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आइंदा से आप पर वही जिब्राइल के अलावा कोई और ले आएगा, और इनसे कहते हैं कि ठीक है, अब जिब्राइल वही नहीं लाएगा, मुझ पर ईमान ले आओ। थोड़ी लचक दिखा देते हुजूर, कि क्या क्या पता इसी बहाने ईमान ले आए, जिस तरह हमारे दौर में लोग दिखाते हैं। इस्लाम के उसूलों में लचक पैदा कर देते हैं, इस्लाम को गिरा देते हैं कि ये लोग हमारे करीब आ जाएं, ये देखते ही नहीं कि उस चीज की कितनी अहमियत है। लेकिन इसी तरह जैसे बहुत से लोग हैं जो बाहर नॉन मुस्लिम से शादी कर लेते हैं, खुद को इस्लाम का नहीं पता होता कि हम इनको दीन से करीब कर रहे हैं, अजीब अजीब हीले बहाने। तो यहां पर ये बिल्कुल आसान था, कितने फरिश्ते हैं, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को क्या फर्क पड़ना था कि अल्लाह ताला जिब्राइल की जगह किसी और फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता कि अब तुम वही लेके जाओगे, बस जिब्राइल का काम खत्म हुआ। नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो उसूल बयान कर दिया वो ये कि तुम्हारी मर्जी से मजहब नहीं चलेगा, तुम्हारी मर्जी का दीन नहीं है, दीन वही है जो अल्लाह ने बयान फरमा दिया। इसलिए कहा मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाला फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, कि जो अल्लाह का और उसके रसूलों का, मलाइका का, जिब और जिब्राइल का और मिकाइल का दुश्मन है, तो बस बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। वलकद अंजलना इलैका आयातिन बय्यिनात,
اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور ان کا صرف نافرمان ہی انکار کرتے ہیں۔ بعض اب یہودی آئے، انہوں نے کہا بھائی ہماری توریت جو کتاب تھی نا وہ بڑی زبردست تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں بڑے زبردست کلام تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی معرفت کی باتیں عطا فرمائی، آپ جو ہم سے کلام کرتے ہیں اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہم کیوں ایمان لے کر آئیں؟ تو رسول اللہ نے کیا جواب دینا تھا، کیا اپنے آپ کا تحفظ کرنا تھا، اپنا دفاع کرنا تھا؟ اللہ نے فرما دیا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں روشن آیتیں ہیں۔ اب اگر کوئی اس قرآن میں ان روشن آیتوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تو اب وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن قرآن کریم میں ایک سے ایک نشانی ہے، ایک سے ایک آیت ہے، غیبی خبریں موجود ہیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں جو سچ آئیں، پرانے انبیاء کے، پرانے دوروں کے واقعات بالکل سچ سچ بتائے گئے، یہ تمام چیزیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پر روشن آیت نازل کی، وما یکفر بہا الا الفاسقون۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں، فاسق ان کا انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی صحیح طبیعت کے ساتھ، بغیر بغض کے، بغیر حسد کے اس چیز کا مشاہدہ کرے، اس کا مطالعہ کرے، تو پھر وہ قرآن پر ایمان لے آئے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، یہ جو آج یہودی انکار کرتے ہیں آپ کا، کہ کیا ایسا نہیں ہوا، اللہ فرماتا ہے یہودیوں سے اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ عہد تو یہی تھا کہ جب آخری دور میں نبی آئے گا، آخری دور میں، تو اس پہ ہمیں ایمان لانا ہے، لیکن ان میں سے ایک گروہ نے وہ اٹھا کر پھینک دیا، اور اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے۔ آپ یہاں پر دیکھیں کتنے مقامات پر بار بار رسول کے ساتھ اور بار بار قرآن کریم کے ساتھ اللہ فرماتا ہے مصدق لما، مصدق لما بین یدیہ، یہ اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس تھا، وہ پڑھتے تھے، تاکہ بار بار انہیں باور کروایا جائے کہ یہ کوئی علیحدہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی بالکل نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی کتاب ہے، یہ اسی رب کا کلام ہے، اور یہ اسی چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس تھی۔ اس لیے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پہ، فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے یوں پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہاں پہ میں پھر ترجمہ کرتا ہوں، درمیان میں انٹرنیٹ کنیکشن کا مسئلہ ہوا تھا، کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے یوں پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، تو گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، آپ مدینہ منورہ میں آ گئے، اب وہ ساری نشانیاں موجود تھیں جو توریت میں حضور کے بارے میں بتائی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے اب اس طرح اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جیسے گویا کہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ اب یہاں پر آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تو نہیں، یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سچے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطنت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، چرند پرند جنات پہ آپ کو بادشاہت عطا فرمائی۔ آگے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا تفصیل سے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے کمالات عطا فرمائے۔ یہود میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، یہود اور نصارہ میں یہ کہتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن معاذ اللہ بعد میں انہیں معاذ اللہ کچھ عورتوں سے عشق ہوا، ان عورتوں نے انہیں بت پرستی میں مبتلا کر دیا، اور یہ جو اللہ کے نبی ہیں یہ بعد میں ایک جادوگر بن گئے اور یہ مشرک ہو گئے تھے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور یہ کس وجہ سے تھا؟ اس وجہ سے تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات، یہ کہا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جنات آسمان پر گھاٹ لگا کر بیٹھتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے،
اور جب فرشتوں کی باتیں سنتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کچھ علم دیتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تقدیر کے متعلق فرشتوں کو علم دیا جاتا ہے کہ فلاں کی موت ہوگی، فلاں کی یہاں ولادت ہوگی، فلاں اس مقام پر جائے گا، اس طرح واقعہ ہوگا. وہ جب فرشتوں کی باتیں سنتے تو جنات پھر نیچے آ کر کاہنوں کو بتاتے، اور وہ کاہن انہیں لکھ لیا کرتے، وہ کاہن انہیں بتایا کرتے. اور یہ مشہور ہو گیا کہ جنات کے پاس غیب کا علم ہے، انہیں فیوچر کی خبریں پتہ ہیں، مستقبل کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ علم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری کتابیں جمع کی، اور جس کرسی مبارک پر آپ بیٹھا کرتے تھے اس کرسی کے نیچے، زمین کے نیچے دفن کروا دی. یہ معاملہ ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، کئی نسلیں گزریں اور لوگ بدلتے گئے، کئی نسلیں گزر گئیں. تو پھر شیطان ایک مرتبہ انسانی روپ میں آیا اور کہا کہ کیا تمہیں یہ راز معلوم کرنے کا جی نہیں چاہتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس طرح بادشاہت کی، کس طرح ہر چیز ان کے کنٹرول میں تھی. تو کہا کہ وہ جس مقام پر بیٹھتے تھے اس مقام کو کھود کر دیکھو. جب کھود کر دیکھا گیا تو وہ کتابیں نکالی گئیں، اور ان کتابوں میں بعض کہتے ہیں کہ اس میں پھر بعد میں رد و بدل کر دیا گیا، اور یہ مشہور کر دیا گیا کہ اصل میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ یہ جادوگر تھے، اور جادو کے ذریعے انہوں نے ہر ایک پر حکومت کی. تو پھر یہ مشہور ہو گیا، اور یہ اب کئی سالوں سے مشہور ہوا آ رہا تھا کہ اس دور کے مدینہ میں یہود یہ جانتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرماتے کہ یہ اللہ کے سچے نبی تھے، پیغمبر تھے، تو یہود ہنستے اور تانا دیتے کہ بتاؤ یہ ان کو نبی کہتے ہیں کہ جو بہت بڑا جادوگر تھا معاذ اللہ. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اب ان کی نفی کی اور فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے کہ جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، ولکن الشیاطین کفروا، اور بلکہ شیطان کافر ہوئے، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو پھر اس میں یہ ہے کہ تو یہ اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے. دیکھیں جادو کیا ہے. جادو کے متعلق مختلف آراء ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جادو ایک چیز کی حقیقت بدل دیتی ہے. آپ کوئی ایسے منتر پڑھتے ہیں، کوئی ایسے کلام پڑھتے ہیں کہ ایک ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس سے چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ جادو میں حقیقت نہیں بدلتی، بلکہ اس کی صرف صورت بدلتی ہے. حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن سنائی کچھ اور دیتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن دکھائی کچھ اور دیتا ہے. تو یہ دونوں آراء موجود ہیں اصطلاحاً اس کے معنی کے اعتبار سے. لیکن شرعی اعتبار سے جادو کہتے ہیں کہ شیطان کا تقرب حاصل کرنا، شیطان کی مدد سے کوئی ایسا کام کرنا کہ جو عجیب و غریب ہو، کہ جو عقل جو حیران کر دے، جو حقیقت کو بدل دے، لوگوں کو دھوکے میں ڈال دے. اور یہ جو شیطان کا تقرب کی قید ہے، اس سے یہ جادو معجزے اور کرامت سے بدل جاتا ہے. بعض اوقات جو نبی ما فوق الفطرت عمل پیش کرتا ہے اسے معجزہ کہتے ہیں، جو ولی پیش کرتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں. اور بعض اوقات کرامت بھی اسی طرح کی ہوا کرتی ہے. بعض اللہ کے ولی پانی پر چلا کرتے، بعض اڑ جایا کرتے، بعض کوئی اور عمل کر دیتے. تو اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ اولیاء سے ثابت ہیں، لیکن یہ کرامت ہوتی. تو یہ جادو اور اس میں کیا فرق ہے؟ جادو اور اس میں یہ فرق ہے کہ جادو میں شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اس کی فرما برداری ہوتی ہے، اور کلام اس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جس میں اس سے مدد حاصل کی جاتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے چیزوں کی حقیقت کو بدلا جاتا ہے یا پھر چیزوں کی ظاہری صورت کو بدل دیا جاتا ہے. اس دور میں جادو بہت عام تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں نے شیاطین، جو شیطان آ کر، یعنی شیطان سے مراد جو برے کافر جنات تھے، وہ جادو کیا کرتے اور لوگ ان سے سیکھتے اور ان کی پیروی کرتے. اب آگے یہاں پر اللہ نے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت، اور جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا. یہ ہاروت اور ماروت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ دو فرشتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور آزمائش اتارا. یہاں پر دو تفسیر ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ دور وہ تھا، اور یہ بابل شہر ہے جسے بیبیلون کہتے ہیں، بڑا مشہور شہر ہے.
ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں جادو بہت کیا جاتا تھا اور بہت جادوگر تھے ایک سے ایک، تو جو عام سادہ لوگ تھے وہ اس جادو کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے اور وہ اس کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ کوئی کرامت تصور کرتے، اسے کوئی انہیں نیک اور معتبر سمجھتے جادوگروں کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو اتارا، اور وہ فرشتوں کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیں۔ تعلیم سے مراد یہ ہے کہ وہ جادو سکھائیں نہ، بلکہ جادو سے آگاہ کریں کہ جادو کس کس طرح کا ہوتا ہے، اور کیا چیز جادو ہے اور کیا چیز کرامت ہے، کیا چیز بد ہے اور کیا چیز صحیح ہے، نیک ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے جو کہ اکثر علماء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں دو فرشتوں کو بطور آزمائش اتارا۔ بطور آزمائش وہ آئے اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، لیکن وہ سکھاتے ہوئے یہ کہتے دیکھو ہم بطور آزمائش آئے، ہم سے تم جادو نہ سیکھو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا، وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے۔ یہ دوسرا قول اس لیے زیادہ مقبول ہے، وما یعلمان من احد، وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے، حتی یقول انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں، فلا تکفر، تو اے لوگوں تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ۔ اب یہاں تک دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں جادو جو ہے اس کی ہم نے شرعی تعریف سنی، اس کی اصطلاحی تعریف سنی۔ جادو اگر اس میں کوئی کفریہ کلمات شامل نہ ہو تو پھر یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس میں کوئی کفریہ کلمات شامل نہیں تو انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا فقہ احناف کے نزدیک۔ اور اگر اس میں کوئی کفریہ کلمہ شامل ہو، یعنی شیطان سے اس انداز سے مدد طلب کی گئی ہو، کوئی بھی ایسا عمل شامل ہو جو کفر ہو، شرک ہو، تو انسان فوراً کافر ہو جائے گا اور فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن چاہے یہ کفریہ ہو یا نہ ہو، فقہ حنفی میں بھی اور اکثر فقہا کے نزدیک جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ ایک اسلامی حکومت اگر قائم ہو اور وہ انسان جادوگر ہو تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا۔ اگر پکڑنے سے پہلے توبہ کر لے تو بعض نے کہا مقبول ہوگی، لیکن اگر اسے پکڑ لیا جائے اور پھر توبہ کرے تو توبہ عند اللہ تو مقبول ہوگی، لیکن اسلامی حکومت میں ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ تو یہ لوگ جادو سے، انہوں نے فرشتوں سے جادو سیکھا، اور یہ فرشتے جو ہے یہ کہتے تھے ہم بطور آزمائش آئے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب جادو حرام ہے اور جادو ناجائز ہے بلکہ کفر تک لے جاتا ہے، اکثر فقہا نے تو اسے کافر ہی لکھا ہے جادو کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ وہ سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کفر کی تعلیم دیتا ہے معاذ اللہ۔ تو بس اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جس طرح انسان کے لیے باقی چیزیں آزمائش ہیں، جس طرح زیادہ مال و دولت آزمائش بن جاتا ہے، جس طرح عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت بعض صورتوں میں بطور آزمائش سامنے آ جاتی ہیں، اور اولاد فتنہ ہے، اسی طرح جادو بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اور وہ دونوں فرشتوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ کون ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اور اس جادو کو نہیں سیکھتا، اور کون ہے جو جادو کو سیکھتا ہے اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اور لوگوں میں شر پھیلاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش۔ اور دوسری چیز یہ سمجھنے کی ضروری ہے جو کہ بہت مقامات پر آپ کو کام آئے گی، وہ یہ ہے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کی مشیت کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے اذن کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک اللہ کوئی کام نہ کرنا چاہے تب تک نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو تب تک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جتنے چاہے وہ گناہ کے افعال ہی کیوں نہ ہوں، وہ بہرحال اللہ کی مشیت سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب انسان ان کا ارادہ کرتا ہے تو انسان گناہ گار ہوتا ہے، لیکن جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، جب تک اللہ اس فعل کو پیدا نہ کر دے، وہ فعل نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے اللہ کی مشیت، ایک ہے اللہ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ وہ لوگ جادو سیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا یہ نہیں تھی کہ وہ جادو سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ تھی کہ وہ جادو نہ سیکھتے۔ اگر کوئی بے نمازی ہے تو اللہ کی مشیت اذن سے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ ارادہ کرتا ہے اور اللہ کا اذن اس سے متعلق ہو جاتا ہے، تبھی اللہ اس میں
کوئی شخص گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اللہ کا اذن اس سے متعلق ہو جاتا ہے، تبھی تو وہ کر پاتا ہے. اگر وہ اللہ کا اذن نہ ہو، اس کی اجازت نہ ہو، تو وہ نہیں کر سکے. لیکن اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان گناہ نہ کرے. تو اس لیے ان فرشتوں نے کہا انما نحن فتنہ فلا تکفر، کہ ہم تو محض بطور فتنہ ہیں، تم کفر نہ کرو. اب دیکھیں آگے کیا، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. تو وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں. آج بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو پاکستان میں، اگر پاکستان میں نہیں تو خاص طور پہ کراچی میں، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ہر پل کے نیچے کئی ایسے برے عاملین، کئی ایسے جادوگروں کے بڑے بڑے اشتہارات نظر آتے ہیں. محبوب آپ کے قدموں میں، اور ایک ہر قسم کا کالا جادو، عامر فلاں بنگالی، فلاں بنگالی. یہ کیا ہے؟ یہ سب جادوگر ہیں، یہ سب برے عامل ہیں جو شر کا استعمال کرتے ہیں، جنات کا استعمال کرتے ہیں، برے شیاطین جنات کا استعمال کرتے ہیں اور لوگوں میں درار ڈالتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں وہ لوگ بھی اس نیت سے جادو سیکھتے تھے کہ مرد اور عورت میں جدائی ڈلوا دیں. یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ بعض نادان لوگ کہتے ہیں جادو کچھ نہیں ہوتا. جب انہیں یہ بتایا جائے کہ بھائی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتے ہیں یہ جادو، نظر کچھ بھی نہیں ہے. نظر بد بھی حق ہے، نظر بد بھی ہوتی ہے، اور جادو بھی ہوتا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وہ جادو سیکھتے تھے اور اس سیکھنے سے جو ہے وہ مرد اور عورت میں جدائی ڈلواتے تھے، اس نیت سے سیکھا کرتے تھے. اس کا مطلب کہ مرد اور عورت میں جدائی میں جادو اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں. لیکن اب آگے عقیدہ ہے جو یاد رکھنے والا ہے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. وما هم بضارین به من احد، وہ یہ جادو سیکھ لیتے لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص جادو سیکھتا ہے اس نیت سے، کسی عامل کے پاس جاتا ہے کسی کا رشتہ ختم کروانے کے لیے، کوئی اور کام کروانے کے لیے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو وہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ کا اذن اس سے متعلق ہوگا تو وہ کام ہوگا. اب اگر وہ شخص جو ہے وہ گیا تھا تو اب وہ اس سلسلے میں گناہگار ہوگا، کیونکہ اس نے غلط طریقے کا استعمال کیا. اس نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ اس نے، اگر کوئی وہ جائز مقصد تھا تو اس کے لیے دعا کر سکتا تھا، لیکن اس نے غلط طریقے شیاطین کا استعمال کیا، تو اب وہ گناہگار ہوگا. تو اب یہاں پہ ہمیں یہ دونوں پرسپیکٹیوز مل گئے. پہلا پرسپیکٹیو یہ